السلام علیکم لسنرز اینڈ ویورز، دس از می یور ہوسٹ فہد یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں میری کہانی. اور جناب میری کہانی میں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہم اپنے ہر ایپیسوڈ میں وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی ایسی شخصیت کو، خواہ وہ پاکستان سے ہوں یا پاکستان سے باہر سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی کہانیاں لے کر آتے ہیں اپنے شو میں. مقصد یہی ہوتا ہے کہ اور بہت سارے سننے اور دیکھنے والوں کو انسپائر کیا جا سکتے. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کامیابیاں حاصل کی ہیں اور اس وقت وہ ماشاءاللہ اس نہج پر ہیں کہ وہ اور بہت سارے لوگوں کو انسپائر کر سکیں، موٹیویٹ کر سکیں. تو حسب روایت آج بھی ہم نے اپنے ایک بڑے ہی خاص اور اسپیشل گیسٹ جناب شاہد خان صاحب کو اپنے ساتھ لائیو لیا ہے. آپ لنڈن سٹی یو کے سے ہمارے ساتھ لائیو ہیں. اور تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں شاہد خان صاحب کے حوالے سے کہ آپ ماشاءاللہ ایک جرنلسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ میں کہہ سکتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک بزنس سیلیبریٹی بھی ہیں. بہت سارے آپ کام کرتے ہیں، یہ ہم ان سے جانے گے ہیں. شاہد صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے شو کے لیے ٹائم نکالا. موسٹ ویلکم ان آور اسٹوڈیوز. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے دعوت دی اور ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ. سر بہت شکریہ، آپ نے بھی ٹائم نکالا ہمارے شو کے لیے. تو بہت سارے ہمارے سننے اور دیکھنے والے چاہیں گے کہ شاہد صاحب کے بارے میں جانا جائے. شاہد صاحب کے پیچھے جو چھپے شاہد صاحب ہیں، آج ہم سننا چاہیں گے کہ کس طرح سے آپ اپنی زندگی کا آغاز کیا، کہاں سے آغاز کیا، کس طرح کے مسائل تھے، پیرنٹس آپ کے کیا کرتے تھے، کیا فیملی بیک گراؤنڈ تھا، ذرا ہم سے شیئر کیجیے گا. جی، میرے والد صاحب جو تھے ماشاءاللہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن وہ بزنس مین تھے، بہت بڑے بزرگ بھی تھے، اور ان کی فارسی اور عربک زبان ان کی عام تھی، اور باقی پشتو اور اردو بھی. تربیت ان کی لکھنؤ میں بھی ہوئی، اس زمانے میں انڈیا ہوتا تھا اس زمانے میں، وہاں سے پھر وہ پاکستان آئے اور کراچی، اور کراچی میں یہاں جو میرا جائے پیدائش بھی ہے، یہاں پہ ہماری ٹوبیکو کمپنی تھی. میرے ایک چچا بھی تھے، وہ کراچی کے میئر بھی رہے ہیں. ایک اور ہیں جو پالیٹکس میں ایک یونین کے بہت بڑے صدر بھی رہے ہیں. اور میری والدہ جو تھی ماشاء اللہ ان کو بھی جنت نصیب کرے، ان کا انتقال بھی ہو گیا ہے. وہ اور ان کا خاندان ہمیشہ تمام یہ لوگ ٹیچنگ میں تھے. اور جو ایک عجب چیز آپ کو بتاؤں جو شاید پاکستان میں مجھے اس وقت خیال آیا تھا، جس زمانے میں اولمپکس ہو رہے تھے اور اولمپکس میں یہ طے کیا جا رہا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ ایشیا سے کب سے شامل ہوئے، اور ہمارے خاص طور سے سب کانٹیننٹ میں. تو آپ کو یہ بتاؤں کہ 1930 اور 32 کے وقت میں، بلکہ اس کا ابتدا یوں ہوتی ہے کہ میں خود مارشل آرٹس میں بھی ہوں، بلیک بیلٹ سینئر ہوں، کافی عرصہ کام کیا ہے اس پہ، ابھی بھی میں ریگولر ٹریننگ میں بھی ہوں. لیکن تو میں کوئی جیت کے آیا تھا تو ان کو دکھایا بڑا، میں تو وہ ایک طرح سے وہ بن رہا تھا. تو انہوں نے کہا بیٹا وہ سامنے جو ایک صندوق رکھا ہے اس کو کھولو ذرا. میں نے کھولا، اس میں بہت سارے سرٹیفکیٹ. جب کھولے تو وہ نہ صرف اس زمانے میں، سوچیں آپ 1930s کی ایک مسلمان خاتون زمیندار کی بیٹی جو اس زمانے میں نہ صرف سوئمنگ کی چیمپئن، باسکٹ بال کی، نیٹ بال کی، اور پورے یو پی کی چیمپئن. اور یہ ایسا احساسہ تھا جس کو میں دیکھ کے آج تک میں جب بھی کوئی گیم دیکھتا ہوں، سنتا ہوں اس کے بارے میں، تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ ایک مسلمان لڑکی اس ہندوستان میں جو اس وقت ایک تھا، اس میں گنگا تیر کے مطلب کراس کرنا اور ساری چیزیں. تو لیکن اس کا جو سب سے بڑی چیز تھی وہ یہ تھی کہ میری والدہ کی جو مطلب میری نانی اور پر نانی، یہ سب لوگ ہمیشہ گھروں میں رہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ ٹیچنگ کی، لڑکیوں کو پڑھایا. اور یہی نہیں صرف کہ مذہبی تعلیمات، بلکہ اس کے علاوہ دیگر اور جو اس زمانے میں ہوتا تھا، انگریزی کی تعلیم، انگریزی سلیبس تو بہت بعد میں آئے، لیکن اس زمانے میں مختلف چیزیں، زبانیں سکھانا اور دیگر ہنر سکھانا، وہ سب کرتی تھی. تو یہ میرے والدین تھے جن کی ماشاءاللہ انہوں نے اب آپ نے ایک ہی سوال میں بہت سارے سوال کر لیے. تو اس میں یہ کہ ان لوگوں کی تربیت سے، ان لوگوں کی محنت سے، اور ان کی حلال جو کمائی تھی اس سے، جب ہم پڑھ کے بڑے ہوئے، میں کراچی میں وہیں پڑھا، کراچی یونیورسٹی میں، وہاں سے ماسٹرز کیا، بزنس میں کیا، اس کے علاوہ انٹرنیشنل ریلیشن میں بھی.
تعلیم مکمل ہوئی پاکستان سے تو اس زمانے میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی تھا، میں بہت آگے تھا اور بہت بڑے ایک اتحاد کا بانی بھی تھا اور تنظیم کا چیئرمین بھی رہا ہوں. وہاں سے پھر میں لندن آیا تو فیملی میں میرے اپنے میڈیا سے تعلق ہے ہمارا، فلم سے اور ٹیلی ویژن سے. تو چھوٹے سے تھے جب اس وقت سے میڈیا سیکھا ہے، ایڈیٹنگ سیکھی ہے، کیمرہ سیکھا ہے اور بہت ساری براڈ کاسٹنگ سیکھی ہے. برطانیہ آیا بزنس میں تھا لیکن بی بی سی جوائن کرنے کا موقع مل گیا، وہ بھی بڑا ایک عجب واقعہ تھا. بی بی سی میں 2 سال بڑے اچھے لوگوں کے ساتھ، بڑے نامور لوگ ہیں، شفیع نقی جامی، اسد اللہ ہیں، شاہد ملک ہیں، عارف وقار ہیں، راشد اشرف ہیں اور بہت سارے سینئر اساتذہ ان کے ساتھ سیکھا. اصل میں انہوں نے مجھے صحافی بنایا. ویسے تو میں پولیٹیکل ایک سوچ رکھنے والا نظریاتی آدمی تھا، اس کو اس قالب میں ڈھالنے کا کام انہوں نے کیا. پھر سفر چلتا رہا زمانے میں، یہاں یورپ میں اور بلکہ امریکہ میں 80s کی بات ہے. یہاں میڈیا نہیں تھا تو پہلا میڈیا جو لانچ کیا جس ٹیم نے اس کے ساتھ تھا، اور ہندوستان اور پاکستان دونوں مل کے تھے. یعنی امیتابھ کا بھائی اور پاکستان سے بڑے نام تھے تو ان کے ساتھ مل کے ٹی وی ایشیا لانچ کیا. اس میں ایک بڑا جو عجب تجربہ تھا وہ سب سے اہم بالکل اسی طرح تھا جیسے آپ پاکستان کی سرحد پہ کھڑے ہوں، دوسری طرف دوسرا فوجی ہو، اس طرف آپ ہوں. اور تو وہی ٹی وی ایشیا میں کہ ہندوستانی جو تھے وہ بھی ڈائریکٹر تھے اور پاکستانی بھی تھے، آپ وہاں پہ کشمیر کے ایشو کو بھی ٹچ کریں اور مل کے بھی رہے. پھر وہاں پہ مختلف زبانوں میں 7 زبانوں میں ہم لوگ نیوز تیار کرتے تھے اور تمام کمیونٹی ساتھ رہتی تھی. اور اس میں اپنے ڈیلیکیٹ یعنی اپنی پاکستانی ہونے کی شناخت کو بھی رکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کی شناخت کو ڈسٹرب نہ کرنا، یہ بھی ہمارا کام تھا. تو وہ چلتا رہا. پھر کئی چینل لانچ کیے. آج کل آپ پاکستان میں کئی چینل دیکھ رہے ہیں جس کی ابتدا ہمارے ہاتھ میں ہوئی. بہت بڑے بڑے نام آج کل براڈ کاسٹر ہیں، ان کی ابتدا بھی ہمارے ذریعے ہوئی. اور اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایک کشتی میں اور 2 کشتی میں پیر نہ رکھو والے آپ نے سنے ہوں گے. تو وہ سب کہنے کی باتیں. جیسے ابھی ایک سوشل میڈیا پہ کسی نے وہ لکڑی توڑ دو 2 لکڑی توڑ دو، جب اکٹھا ہو نہ توڑ سکو، تو اس کا ایک لطیفہ سا کسی نے ویڈیو بنائی ہے. عربی جو ہے اس میں بچے بیٹے بلائے ہوئے، ساری توڑ دی تو اب کیا ہوگا، اب کہاوت کا کیا ہوگا. تو ایسی بات ہے نہیں. میرے ساتھ میرے جو دوست استاد اور ساتھی رہے ہیں، بیک وقت کئی کام کرتے رہے. میں فوڈ انڈسٹری میں بھی رہا ہوں، میں کنسٹرکشن میں بھی رہا ہوں، میں جرنلزم میرا سب سے اولین اور سب سے افضل پیشہ میں کہوں گا. پھر اس کے علاوہ میں مینجمنٹ میں، پھر اس کے علاوہ ایونٹ کمپنی دبئی میں میری 4-5 کمپنیاں تھیں. آج کل بھی میں مائننگ میں بھی ہوں، سوڈان میں، سری لنکا میں اور کئی اور ممالک میں. تو بہت سارے مختلف ویریشن ہے. اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ کے اندر جیسے چیزیں، علم سب کچھ آپ کے اندر ہے. ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جب آپ پڑھیں آپ قرآن تو اس میں اندازہ ہوگا کہ حضرت آدم کو جب تخلیق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سارے نام سکھا دیے. تو ہم تو اسی آدم کے اولاد ہیں. تو آپ کے اندر سارے نام اللہ نے جذب کیے ہوئے. یہ ہے کہ آپ کو کون کس وقت کہاں کیسے موقع ملتا ہے اور کتنی محنت کرتے ہیں کہ آپ اس کو شناخت کریں، اس پہ کر کے دکھیں. کیونکہ پرنسپل سب کے وہی سیم ہوتے ہیں. اور 2 نمبری جہاں ہوتی ہے وہ 2 نمبری والے کام ہوتے ہیں، سچائی جہاں ہوتی ہے وہ سچائی والے کام ہوتے ہیں. نفع اور نقصان والی بات جو ہوتی ہے وہ صرف اسی صورت میں ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو نقصان پہنچائیں گے تو آپ کا نفع نہیں ہوتا، آپ کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. اور اگر آپ کسی کو فائدہ پہنچائیں گے اس لیے کہ آپ نیکی کے طور سے کر رہے ہیں تو پھر اس میں جتنی برکتیں ہوتی تو 70 گنا تو آپ دیتے ہی رہتے ہیں. ہمارے اپنے بیسک اسلامی پرنسپل کو آپ سب مان لیں تو ہر چیز بڑھتی رہتی ہے، سیکھتے رہتے ہیں. صحیح. ماشاء اللہ آپ نے جسے کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کر دیا. بہت ساری آپ نے جو لمبی باتیں تھیں شاید جو گھنٹوں کی ہو سکتی تھی، آپ نے بڑی مختصراً شیئر کر دی اور بڑے جامع انداز میں. بہت شکریہ اس کے لیے. شاہد خان صاحب، ہم تھوڑا جاننا چاہیں گے آپ کے کرنٹ پروجیکٹ سے ریلیٹڈ اور آپ ابھی آج کل کیا کر رہے ہیں اور فیلڈ سے ریلیٹڈ یا کوئی آپ کے اپ کمنگ پروجیکٹس آپ شیئر کرنا چاہیں ہمارے سننے اور دیکھنے والوں سے. میں ابھی تو حالیہ اس میں خاص طور سے تھوڑا سا کافی سالوں سے میں ذرا خاموش تھا کیونکہ دبئی تھا، یہاں سے ہٹا تھا، میڈیا سے ذرا سا
डायरेक्टली इन कनेक्ट नहीं था, मैनेजमेंट में तो था, लेकिन पाकिस्तान में भी एक यूनिक प्रोजेक्ट था, उसका भी सेटअप करके आया हूँ मैं। और वो है जो फ्यूचर है, जिसको आप देख रहे हैं कि आज हम मोबाइल पे या आईपैड पे तो कर रहे हैं, टेलीविजन पे नहीं कर रहे। टेलीविजन कैमरा स्टूडियोज का मसला हल चुका है। तो इसी तरह से टेलीविजन या मीडिया जो है वो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया या मोबाइल फोन जो सबसे ज्यादा आपके पास दस्तरस है। पाकिस्तान इतना अनहोना काम है वहां पे कि मुझे याद है मैंने एक रिसर्च बना के दी थी अभी मोबाइल फोन के कॉन्सेप्ट के ऊपर मीडिया से रिलेटेड। 128 चैनल हमने सेटअप किए थे मोबाइल पे अभी पाकिस्तान में, तो पाई टेलीविजन के नाम से है। तो उसमें जब अप्रैल में, मेरे ख्याल है 2013 की बात है, जब जोंग ने इंट्रोड्यूस किया तो 13 से 14 लोग थे जिन्होंने 4G को ज्वाइन किया। फिर उसके बाद 3,000 हो गए, 30,000 हो गए, विद इन मंथ्स जाके वो 300,000 से ऊपर चले गए और इस तरह से कई मिलियन हो गए। तो वही चीज है कि अब आपका मीडिया जो आपके साथ हर वक्त है वही मीडिया, वो नहीं कि जब आप आराम से बैठे हो बड़े स्क्रीन को अपना ऑन करें और फिर उसके बाद चैनल अपनी मर्जी का देखें। अपने इर्द गिर्द खुद आप जो लोग देखते हैं टेलीविजन से ही पूछते हैं तो 24 घंटे तो कोई नहीं देखते ना। तो अब आपके पास, आपके कंट्रोल में है मीडिया कि आप जब उसको चाहें वेबसाइट पे जाएं, डाउनलोड करें, देख लें। साथ साथ मेरा अपना कुछ टेलीविजन प्रोग्रामिंग के ऊपर फिर से मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में एक बड़ा अलमिया यह है कि हमारे यहाँ मीडिया बहुत है लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत कम है। और सबसे बड़ा एक और चीज है जो आप लोग भी अक्सर अपने वेबसाइट्स पे बातों में सामने आती है, वो यही कि लोग जो उन इश्यूज के ऊपर बात नहीं करते जो हमारे सामने है। बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि क्राइम के प्रोग्राम जो है क्राइम ज्यादा सिखा रहे होते हैं। यानी मुझे नहीं पता था कि बंदूक से गोली जो है कहाँ मारो तो कैसे गिरेगा, तो मैं कैसे बैंक लूटूंगा और फिर उसके बाद कैसे भागूंगा। तो वो चीजें जो है लोग, बल्कि जो लतीफा होता था जमाने में, आजकल हकीकत बन गई कि लोग जो है वो जो लूटते हैं बैंक वगैरह या जगह, वो टीवी को सुन के पता लगता है उनको कितने पैसे लूटे उन्होंने, उनको खुद नहीं पता होता। तो टीवी हमारा बड़ा इन्फॉर्म करता है। उसकी वजह जो है कानून, एथिक्स और मोरालिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये गायब हो चुके हैं। उस पर मेरी बहुत सारे जर्नलिस्ट से बात भी हुई। उसमें एक साहब बड़ी बहस करने लगे, कहने लगे कि आखिर न्यूज होती है। तो मैंने उनको एक बात बताई, उस जमाने में इत्तेफाक से ये था, उससे एक हफ्ते पहले ही एक हमारी लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस की क्राइम की रिपोर्ट आती है, वो आई। तो मैंने उन्होंने कहा देखें 1200 हमारे यहाँ चाकूजनी की या स्टैबिंग की वारदातें हुई हैं। इन 1200 में से मैंने शायद 12 भी नहीं सुनी टीवी पे, लेकिन 1200 की 1200 आपके लिए 12,000 खबरें हैं। और उन 1200 में वो जरूर रहे हैं जिसमें किसी के साथ, यानी किसी औरत को मजहब की बुनियाद पे या किसी बूढ़े को उसकी बुढ़ापे की बुनियाद पे या किसी बच्चे को किसी और पीडोफाइल या किसी वजह से उसने चाकू मारा, यानी कोई खुसूसियत हुई जिससे मतलब लोगों को आगाह करना जरूरी हुआ। लेकिन उससे माशरे में कोई डर और खौफ पैदा करने या माशरे को ये बताना कि पूरा माशरा जो है वो शैतानियत में ढल चुका है, इसकी कोशिश कोई नहीं करता। हमारे यहाँ एक बड़ी अजब सी चीज है कि मैं अगर मीडिया और मुख्तलिफ चीजों को मैं जानता हूँ, मुख्तलिफ कारोबार में किए मुख्तलिफ नॉलेज में जानता हूँ, तो इट डजंट मीन कि मैं कल किसी का हार्ट ऑपरेशन कर दूं या कल किसी की गाड़ी खराब हो उसको सही कर दूं या कल किसी को अपना किसी और इल्म के हवाले से मतलब मैं जादू टोना भी शुरू कर दूं। लेकिन हमारे यहाँ का एक वाहिद एक शख्स ऐसा होता है जिसको पाकिस्तान में हम न्यूज रिपोर्टिंग वाला कहते हैं, जो हर फन का माहिर होता है। एरोनॉटिक्स हो, आपकी दहशतगर्दी हो, किसी के घर में फायर, कहीं बिल्डिंग में आग लग गई हो, कहीं सियासी कोई मसाइल हो, इन तमाम चीजों की एक मुख्तलिफ फील्ड होती है। आप भी जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह, यंग जर्नलिस्ट हैं, आपकी एक फील्ड है, ब्रॉडकास्टिंग में आप है, मेरी भी अपनी फील्ड है, मैंने उसको एक मखसूस किया हुआ है। मैं सीखता रहता हूँ बहुत सारे, आप जितने उलूम हैं उनकी हर एक की अपनी अपनी शाखें, उन शाखों को आप जाने, फिर उसके बाद आप उनके ऊपर बात करें। ये नहीं कि हर आदमी, वो हम लोग फिल्मों में देखते थे, मजाहिया फिल्मों में या ड्रामों में, कि एक ही आदमी काउंटर के पीछे एक आदमी सर्व कर रहा है, एक ही आदमी वही कर रहा है। तो वो चीजें लोगों ने वहां हकीकत बना दी, जिसकी वजह से माशरे में गिरावट आई है, लोगों की सोच में गिरावट आई है, लोगों को समझने में मुश्किल होती है। असल चीज जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो यकीन का है। आज वो टीवी जो हमारे यहाँ
صبح اس لیے کھولا جاتا ہے کہ ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ بتائے گا کہ باہر موسم کیسا ہے، تو ہم اس کے لحاظ سے کپڑے پہن کے جائیں گے. یہ ٹی وی ہمیں بتائے گا تو ہمیں اس کے لحاظ سے طے کرنا ہے کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ دینا ہے. یہ ٹی وی ہمیں بتائے گا کہ ہمیں آگے بینگ مسلمان ہم نے کیسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور کیسے اپنی آواز بلند کرنی ہے. تو جب اتنا اعتماد یہاں پہ ہو تو ہم اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اور جس کی اہمیت ہمارے یہاں زیرو ہو جائے تو پھر آپ کس کی طرف دیکھیں گے؟ نہ آپ اس کی طرف، یعنی میں آپ پوچھ نہیں رہے لیکن میں بتاتا چاہ رہا ہوں. اب ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھیں 4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو 4 اخبار یا 40 اخبار پڑھ کے آئے ہوتے ہیں، اور 40 اخبار آپ کو دوبارہ سنا رہے ہیں. اگر آپ نے پڑھے ہوں گے تو ایک دوسرے کو وہی سنا رہے ہیں. تو وہ کیفیت آپ کی اہمیت کو ختم کر کے، اور آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ جیسے ابھی جہاز گرا تھا، اس میں ایک ہمارے بڑے گلوکار اور ایک مذہبی شخصیت تھے، اس میں 47 لوگ اور بھی گئے تھے. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جہاز میں کیا ایک ہی شخصیت تھے یا 47 بھی تھے. اگر یہ سب کے سب تھے تو اس جہاز کو کیوں انہوں نے کس انداز سے کر دیا، اور کیسے اس میں باقی چیزیں، اتنی اس کی ڈس انفارمیشن سامنے آ رہی تھی. اتنا بڑا المیہ لوگ جو تھے وہ سوچ رہے تھے کہ کیا ہم اگلے جہاز میں بیٹھے یا نہ بیٹھے. پورے میڈیا نے پوری ایویشن انڈسٹری کو زیرو کر کے رکھا ہوا تھا، اور اس میں کوئی رسپانسبلٹی نہیں تھی. کسی کو یہ اہمیت نہیں تھی کہ ہم ایک بہت بڑے بلینز کے کاروبار کو زیرو کر رہے ہیں اور تمام لوگوں کا اعتماد جو ہے ختم کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے وہ جو ایک مذہب کا خیز بات بن گئی تھی، اندرون خانہ جن لوگوں کے دلوں کو ٹٹولو تو ان کو یہی یاد آتا ہوگا سب بکرے لے کے کاٹے ایئرپورٹ پہ اور پھر اس کے بعد جہاز میں بیٹھے. کیونکہ ہمارے یہاں تو ہمیں تو یہی سکھایا نا کہ آپ صدقہ دے دیں تو آپ کی زندگی کی امانت ہوئی. اس میں سچائی ہے، لیکن جس انداز سے اس کو پیش کیا گیا اس نے نہ صرف مذہب کی توہین کری بلکہ لوگوں کو بھی یہ یقین دلا دیا کہ ہاں صرف اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہمارا، اللہ ہی ہم نگہباں ہیں. چڑھ جاؤ جہاز پہ، انجن ہے یا نہیں ہے چڑھ جاؤ، کیونکہ انہوں نے تو ٹھیک نہیں ہونا. تو بہت ساری چیزیں. صحیح. شاہ صاحب یقیناً آپ کے پاس بہت ساری چیزیں شیئر کرنے کے لیے، اور ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ہونے کا فائدہ اٹھائیں، اور اسپیشلی کیونکہ ہمارا فوکس ینگسٹرز پہ رہتا ہے اور موٹیویشن کے لیے ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں. تو بہت سارے نوجوان جو ہے وہ کبھی بے روزگاری کا شکوہ کرتے ہیں، تو کبھی جو ہے وہ جابز نہ ہونے کا. جرنلسٹ بہت سے ایسے ہیں جو مطلب نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ موٹیویشن لے کے آتے ہیں. تو ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ آپ کچھ ایڈوائس دیں نوجوانوں کو، یا ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو، خواتین کو اسپیشلی، جو آپ کے فیلڈ سے ریلیٹڈ کچھ کرنا چاہتے ہوں یا بزنس ریلیٹڈ آپ ایک اچھے بزنس مین بھی ہیں. تو کوئی میسج آپ چھوڑنا چاہیں ہمارے ینگسٹرز کے لیے؟ جی بڑا مزے کا سوال آپ نے کیا، بہت اچھا، بہت خوشی ہوئی مجھے اس کی. ابھی میں کچھ ایک ہمارے سینئر بلکہ ہمارے استادوں میں بڑے بھائیوں میں سے ایک ہیں تاجدار عادل صاحب کا نام سنا ہوگا. انہوں نے کچھ سوشل میڈیا پہ شیئر کیا تھا کہ انسان کو کاروبار کرنا چاہیے، اور کاروبار کرتا ہے تو نوکری میں جو رہتا ہے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت ساری باتیں. تو اس پہ میں نے ایک جواب بھی دیا تھا ان کا. اور کمنگ بیک ٹو یور آپ کے سوال کی بات، اس میں 3 پہلو ہیں. پہلی بات یہ کہ وہ ایڈوائس ان نوجوانوں کو، دیکھیں ہیرا، سونا اور بہت ساری قیمتی دھاتیں جو ہے نا وہ بڑی تلاش کے بعد ملتی ہیں، لیکن سب ان کو ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو یہ تو دھات ہو گئی نا. آپ کے پاس علم ہوگا، آپ کے پاس نالج ہوگی، آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کیا جانتے ہیں. آپ کسی بھی جگہ بیٹھے ہوں گے، آج کل سوشل میڈیا نے بڑی عام ایک چیز کر دی ہے کہ وہ چلتے پھرتے کبھی ملنگ، کبھی فقیر، کبھی کون اس کے ٹیلنٹ کو اچانک لوگ دیکھتے ہیں، اس کے پاس ٹیلنٹ کیسے ہے. لیکن وہاں پہ مختلف ریزن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کر نہیں رہا ہوتا. پھر اس میں ایک بڑا اہم سوال اور بھی آتا ہے جس کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں رسک. رسک کو اگر ہم اپنے مذہب کے طور سے دیکھیں، قرآن میں پڑھیں، حدیث سے پڑھیں، اور مذاہب کے علاوہ ویسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو لوگ شاید سمجھتے ہیں دال روٹی چاول اس کا نام رسک ہے. پھر اس میں جو سوال میں نے بتایا تھا جو ہمارے بڑے انہوں نے شیئر کیا تھا، اس میں ایک اور چیز یہ تھی کہ لوگ جو ہیں وہ ملینر بننے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، بلینر بننے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. اس دولت کی اس تقسیم کے اوپر جب ہم سوچیں نا اپنے مذہب کے طور سے، تو اگر ہم اس کے اوپر سوال اٹھائیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے اللہ کی کریشن کو ہم چیلنج کرتے ہیں. جبکہ بات یہ ہے کہ اللہ نے ہر ایک کا رزق لکھا ہوا ہے، اور جب رزق ساتھ چھوڑ دے
تو پھر موت کا فرشتہ پکڑتا ہے، اس سے پہلے نہیں. تو اس رزق کو کمانے کے لیے آپ کو سب سے پہلی چیز یہ کہ جو بھی چیز آپ کرنے جا رہے ہیں اس کو سچائی سے سیکھیں گے تو پھر اس کو اپنائیں گے، اور پھر اس کے بعد اس پروفیشن کو آپ لے کے چلیں گے. اسی طرح سے جیسے پائلٹ جو ہے وہ پہلے اڑانا سیکھتا ہے جہاز، اور پھر اس کے بعد اڑاتا ہے. جو بس چلاتا ہے وہ پائلٹ نہیں بنتا، جو پائلٹ ہوتا ہے وہ شاید بس نہ چلا سکے. اسی طرح سے قلم کی ذمہ داری جو لوگ لیتے ہیں، اس طرح سے جو ممبر میں بیٹھے ہوتے ہیں مذہب کی اس پہ بات کرتے ہیں، یا اس طرح سے کسی بھی فیلڈ کو آپ چن لیں، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو سکون اور شوق کس چیز کا ہے. میں نے بہت سارے پروفیشن کیے، اور ان میں سب سے بڑی عجب چیز یہ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ نقصان، سب سے زیادہ کم پیسہ کمایا، اس میں ہی مجھے سب سے زیادہ دل کی تسکین ہوئی ہے. اور وہ یہ کہ جب میں کہیں کسی سے، جیسے آپ سے بات کر رہا ہوں، یعنی میڈیا سے ریلیٹڈ، میڈیا بناؤں، میڈیا چیز بناؤں، کیونکہ ہماری سب سے بڑی جہاں ہماری اپنی، جس کو ہم امہ کہتے ہیں یا مسلمان کہتے ہیں یا ہم ایشین کہتے ہیں یا پاکستانی کہتے ہیں، اس میں سب سے کمزور چیز جو ہے وہ بہت زیادہ ہونے کے ساتھ سب سے زیادہ کمزور ہمارے یہاں یہی ہے کہ علم کی کمی ہو چکی ہے. تو اس میں جو میرا اپنا طریقہ تھا وہی میں سکھاؤں گا، کیونکہ وہی میں نے سیکھا ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ اچھا استاد ڈھونڈیں، اچھی چیز سیکھیں اور سیکھتے رہیں، کہیں سے بھی سیکھیں. اور سیکھنے کے بعد جب آپ اس چیز کو کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو آپ کو ڈھونڈنے والا اسی طرح سے ڈھونڈے گا جیسے سونا چاندی یا ہیرے کو ڈھونڈتا ہے. کیونکہ اس کی ضرورت جو ہے، جسے اب آپ سیکھ لیتے ہیں نا، یہ علم ایک بڑی عجیب سی چیز. جب علم آپ کے پاس آ جائے تو اللہ کا سسٹم ہے کہ آپ کی سچائی جو ہے وہ اس کو اس جگہ لے جاتی ہے جہاں اس کو اپنانا ہوتا ہے یا اس کا استعمال ہوتا ہے. ان کے جو سوال کی بات کو میں ریلیٹ کرتا ہوں کہ جو لوگ ملینر یا بلینر بننا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں یہ صدقہ خیرات اللہ کا عمل جو ہے نا، یہ اس لیے ہے کہ آپ کو اگر 10 روپے بھی دے گا تو اس کی ذمہ داری وہی ہوگی جو 1 ملین والی کے پاس ہے. آپ کتنا صدقہ دے رہے ہیں اور کتنا ٹیکس دے رہے ہیں، جو آپ کی ذمہ داری ہے، یا جزیہ دے رہے ہیں یا جو بھی کچھ دے رہے ہیں. اگر آپ اس کو نہیں دیتے تو بالکل ایسی کرتے ہیں جیسے کہ آپ بند باندھ دیتے ہیں. ہمارے یہاں تو بند اس لیے باندھتے ہیں کہ آپ بجلی پیدا کریں. یہاں پہ لوگ جو نہیں دیتے اس چیز میں، وہ بند اس لیے باندھتے ہیں کہ اس سے سیلاب آئے، اور سیلاب جو ہے وہ برائی کا آتا ہے، پانی پھیلنے کا آتا ہے جس سے تباہی ہوتی ہے. تو آپ کے پاس ہے، آپ اپنے تمام اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھ لیں، ان کے صحابہ کو دیکھ لیں، سب کچھ لٹانا نہیں کہتے، اس سب کچھ ان کے مستحقوں کو دیتے تھے، جس کے جو مستحق ہوتا تھا. کبھی کسی نے نماز پڑھتے ہوئے بھی اپنی انگوٹھی دے دی، تو کبھی کسی نے گھر کا سامان اٹھا کے دے دیا، کبھی کسی نے، اور کسی کے پاس کوئی جائیداد نہیں تھی. کتنے لوگ تھے جن کے حضرت عثمان غنی تھے، انہوں نے کیا کیا نہیں خرید کے دیا، پانی کا کنواں بھی تو فلاں ان کی دریا دلی، ان کا بڑا دل ہونا، وہ سب ہمارے لیے ایک علامت ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے بھی ہیں تو اس لیے نہیں کہ آپ لیمبورگینی چلائیں اور E11 میں ہی گھر لیں اور ہر روز جہاز سے اڑ کے جائیں. بھائی آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کے نیچے برابر میں، پڑوسی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گھر کے برابر والا. میری گلی میں جتنے لوگ غریب نظر آئے وہ سب میرے پڑوسی، ان کو روٹی نہ ملے تو پھر میں اس دولت کو نہیں کھا رہا، میں اس کو حرام قرار دے کے حرام کھا رہا ہوں. بلکہ اس پہ وہ بڑا اچھا کسی نے ایک ویڈیو بنائی تھی، وہ گدھے اور اس کے گوشت کا چل رہا تھا پاکستان میں. تو قصاب کو لے کے آئے تھے، قصاب آپ کو مشورہ دے گا کیسے آپ شناخت کریں گدھا اور اس کے گوشت کا دوسرے گوشت کا. تو اس نے اچانک بڑی ہی زبردست چیز تھی وہ یہ کہ اس نے کہا جی میں بتا رہا ہوں، اپنے آپ کو شناخت نہیں بتا رہا، چھپا رہا ہوں. اس نے گوشت اٹھایا، گوشت دکھایا، کہتے جی یہ گوشت جو ہے دیکھیں اب آپ کو بتاؤں کیسے پہچانتے ہیں گدھے کا. پھر ایک دم سے چینج ہوتا ہے، کہتے آپ گدھے کے گوشت کو دیکھ رہے ہیں، اپنے جیب میں دیکھو حرام کا پیسہ ہے کہ نہیں. وہ حرام کے پیسے سے تم گدھے کا گوشت خریدو یا گھوڑے کا گوشت خریدو یا بکری کا گوشت خریدو، سب حرام ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو ذمہ داری بنائیں، اپنے محنت میں سچائی رکھیں، اپنے کام میں سچائی رکھیں. لوگ جو ہیں، جب ہمارے کام کرنے والے کسی بھی جگہ پہ، چپراسی سے آفیسر تک، پاکستان گیا میں لوگوں کے پاس 8 بجے پہنچ جاتا تھا، وہ 2 بجے آتے تھے اور مجھے ملنے کے لیے 5 منٹ بیٹھتے تھے اور نکل لیتے تھے. جب سچائی سے کام نہیں کرو گے تو برکت ختم ہو جاتی ہے. جب سچائی سے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرو گے تو برکت ختم ہو جائے گی. جب سچائی سے کام نہیں کرو تو سیکھنے کا طریقہ بھی بدل جائے گا. تو آپ ہر کام کر سکتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی مثالیں جن کے ہاتھ پیر نہیں ہیں. بلکہ ہم نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی تھی بختیار صاحب کے ساتھ، اینڈ گاڈ مسڈ اٹ. اس میں اس لڑکے کا نام جمیل تھا، وہیں لاہور کا تھا. اس کے دونوں بازو نہیں تھے، بازو میں ایک انگلی تھی صرف. اور اس کو ہم نے فلم میں ایک سین دیا تھا کہ ایک آدمی جو ہے فقیر بھیک مانگ رہا ہے ہٹا کٹا، اور وہ اس کے دونوں ہاتھ پیر ہیں، اور وہ اس سے اسی اپنی ایک انگلی میں اس نے نوٹ پکڑے کے اس کو دیا اور وہ کام کرتا ہے. تو یہ گاڈ مسٹڈ والی بات جو تھی اس میں، یہ
سچائی جب آ جائے نا آپ کے اندر کہ آپ نے ہاں کام کرنا ہے, محنت سے کرنا ہے, تو اس میں پھر برکت آتی رہتی ہے, کام ملتا رہتا ہے, کوئی بھی کام کرے. اور اگر آپ یہ سوچیں گے میں نے ملینئر بننا ہے یا میں نے حق حلال کا کمانا ہے, تو ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. اللہ جس کو ملینئر دیتا ہے اس کو بڑے امتحان میں ڈالتا ہے. بلکہ اس سوال کو یہاں میں کلوز کرنے سے پہلے ایک اور مثال دے دوں. میں جب یہاں برطانیہ آیا تھا تو مجھے دکھتا تھا یہاں پہ اس معاشرے میں بے انتہا برائیاں. میں گلانا شروع کروں تو آپ شاید کہیں گے کہ یہ اتنی باتیں ہم نہیں کر سکتے, لیکن اس معاشرے کی ترقی اور سب چیزیں میں دیکھتا تھا, تھوڑی سمجھ میں نہیں آتا تھا, ایک سوال کرتا تھا یہ کیوں ایسا ہے. تو ایک روز میں ٹیلی ویژن نہیں دیکھ رہا تھا, یہی میڈیا ہمارا, اس پہ میں نے دیکھا ایتھوپیا کی اپیل چل رہی تھی, پھر ایک چائلڈ لائن کی اپیل آئی, پھر دوسری, تو لگاتار کچھ عرصے کے اندر جو اپیل آئی اس میں دیکھا تو ایک دن کے اندر انہوں نے ملینز جمع کیے اور لوگوں نے دیے. اس میں یہ نہیں تشخص رکھا کہ صرف ہم گورے کو دیں گے یا برطانوی کو دیں گے, نہیں, انہوں نے افریقہ کے, سوڈان کے, ایتھوپیا کے اور پاکستان کے اور انڈیا کے ہر علاقوں کے لیے جمع کیا اور دیا. تو اس وقت مجھے سمجھ میں آیا کہ جب یہ لوگ, جس کو ہم ہمارے تو بڑے بڑے نام دیے جاتے ہیں نا, ہر آدمی کو کفر کافر قرار دے دیتے, کافر کہہ دیں یا ان کو لا مذہب کہہ دیں یا بھٹکا ہوا کہہ دیں, جو بھی کہہ دیں ان کو, لیکن یہ ان انسانوں نے, میں ان کو انسان کہتا ہوں, ان انسانوں نے اللہ کے اس کام میں جو اس نے فرض کیا اور اس میں ہاتھ بٹایا. تو اب ان کا مقصد دنیا ہے تو ان کو دنیا دی اللہ نے, خوبصورت روڈز بھی ہیں, بلڈنگز بھی ہیں, کاروبار میں ترقی بھی ہے اور سب کچھ بھی ہے. اور بلکہ بڑی عجیب سی بات یہ کہ وہ اسلامی ممالک کی ایک ریسرچ ہے واشنگٹن کی, اسلامی ویلیوز والے ملکوں میں تیسرے نمبر پہ برطانیہ ہے اور پاکستان 130ویں نمبر پہ ہے یا 22ویں پہ. تو ویلیوز یہاں پہ ہیں, وہ ویلیوز جو ہیں آپ کے اندر ترقی اور برکت دیتی. تو اپنے کاروبار میں, کام میں, کسی بھی چیز میں کام کر رہا ہوں, ایمانداری سے کریں گے تو آپ کو سکون آئے گا, آپ کے کام میں برکت ہوگی, اور 1 روپیہ بھی ملین کا بن جائے گا, اور نہیں کریں گے تو ملین بھی روپیہ بن جائے گا. بڑی وزڈم کی باتیں ہیں شاہد صاحب آپ کی, اور یقیناً ہمارے نوجوان جو ہے وہ آپ سے سبق لیں گے. اور بہت شکریہ, آپ نے ڈفرینٹ پوائنٹس میں بڑی وضاحتیں کر دیں. تو شاہد صاحب کچھ لوگ سوشل میڈیا پر جو آپ کو فالو کرنا چاہیں یا آپ کے کام کے بارے میں جاننا چاہیں, کس طرح سے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آپ کو فالو کیا جا سکتا ہے, ڈھونڈا جا سکتا ہے, آپ کا کوئی URL ہو جس پہ جا کے لوگ مزید آپ کے کام سے ریلیٹڈ, آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ معلومات لے سکیں, جان سکیں؟ میری فیس بک ہے, اپنا ٹویٹر ہے, سبسکرائب بھی ہے میرا, اس پہ میری اپنے لکھی ہوئی چیزیں بھی پڑی ہیں. اس کے علاوہ اپنا فیس بک میں اس لیے نہیں اس پہ لکھتا ہے کہ مجھے بہت شوق ہے لوگوں سے باتیں کرنے کا, صرف ٹائم ضائع کرنا. کئی دفعہ میں نے بند کیا, لیکن اس میں ایک ایسا عجب چیز یہ تھی کہ اس کے ذریعے بہت سارے لوگ, اگر 1 لاکھ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, تفریح میں بھی دیکھ رہے ہیں, تو ان میں 10 لوگ جو کام کی بات سن رہے ہیں ان کو کام کی بات تو اس میں رہتی ہے, لوگ ان کمیونیکیٹ کرتے اور ان کو جواب بھی دیتے. اس پہ اس انداز سے بات نہیں ہوتی. میرا خیال ہے یہ سیکنڈ انٹرویو ہے جو آپ کر رہے ہیں, یہاں پہ ایک اور چینل تھا اس پہ بھی آیا تھا. تو پرسنل ذاتی انٹرویو میں سے شاید بہت کم دیے. تو اس میں سوشل میڈیا یا کام کے بارے میں یا کوئی چیز ہو, اس میں بہت ساری باتیں میں نے کم الفاظ میں کوشش کی بتانے کی, لیکن اس پہ تفصیلی بات بھی ہو سکتی ہے. شاہد ان UK فیس بک پہ ہوں میں, ٹویٹر بھی اسی نام سے, اور آپ کا پروگرام دیکھ لیں گے تو اس سے بھی آپ کے ذریعے بھی لوگ جو لینا چاہیں گے تو ای میل اتنی دور نہیں ہے, اور فیس بک سے مجھے ڈھونڈ سکتے ہیں شاہد خان کے نام سے. صحیح ٹھیک ہو گیا سر, بہت شکریہ. اور ہم سارے لنکس جو ہے وہ بھی ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے. تو شاہد صاحب ہمارے شو کا دورانیہ مختصر ہوتا ہے, لیکن ہم چاہتے ہوتے ہیں کہ اپنے معزز مہمانوں سے اپنے شو سے ریلیٹڈ بھی ہم کچھ مشورے لیں یا کوئی فیڈ بیک آپ دینا چاہیں میری کہانی کے حوالے سے. میری کہانی بہت اچھی ہے, بہت ضرورت ہے. جو جن جگہوں پہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہیں ان کے اوپر وہ ان کو اپنانے کے بجائے ایڈی صاحب اپنائے ہوئے ہوتے ہیں یا چیپر صاحب اپنائے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ بھی ایک لمیٹڈ اس میں. اسی طرح سے میڈیا میں بھی جو لوگ اگر یہ میری کہانی یا بے روزگار لوگوں کے لیے یا وہ لوگ جو جن کو کوئی گائیڈ لائن چاہیے یا کسی بھی شعبے میں ہو ان کو گائیڈ لائن چاہیے, اس کو آپ جتنا آگے بڑھاتے رہیں گے وہ اتنا ہی اچھا ہے. اور اتنا بڑا سمندر ہے, زمین کا اتنا بڑا ٹکڑا ہے جو خالی پڑا, سے پانی چاہیے, وہ پانی جو ہے آپ کی رہنمائی دیتے رہنا ضروری ہے.
تو اس میں میں ابھی ایک اور جگہ انٹرویو میں بات کر رہا تھا، اس میں میں نے یہی بات کری کہ میڈیا ہمارا جتنا آزاد اور جتنا کچھ چل رہا ہے اتنا ہی نالج اور علمیت کے حوالے سے بالکل بلینک ہے. تو آپ اس کا آلٹرنیٹ بن رہے ہیں. آپ اس کو جتنا بڑھاتے جائیں گے اور خاص طور سے جس پلیٹ فارم سے آپ آئے ہیں سوشل میڈیا سے، اس سے اتنے ہی لوگ اس سے مستفید ہوں گے اور لوگ اس کو اتنے ہی جانیں گے اور اتنا ہی ان کے لیے بہتر رہے گا. تو کرتے جائیں، بس ڈٹے رہے، کرتے جائیں، ہمت نہ ہارے. اگر آپ ماشاء اللہ ایک نوجوان ہیں، آپ کو بہت ساری آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، آپ ان چیزوں کو جو لوگ کرتے ہیں ان کو لوگ آگے کہیں اور لے کے جاتے ہیں، لیکن اس ذمہ داری کو بھی کرتے رہنا چاہیے اور اس کو جاری رکھیے اور آپ کے ارد گرد لوگ خود بخود اچھے لوگ اور آتے جائیں گے. بالکل سر، بہت شکریہ. آپ کے الفاظ یقیناً ہمارے لیے باعث اعزاز ہیں اور آپ جیسے لوگوں ہی کی وجہ سے یہ شو آگے بڑھ رہا ہے. تو سر ایٹ دا اینڈ مزید کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ باتیں تو بہت ساری یقیناً رہ گئی ہوں گی، آپ کچھ اپنی طرف سے ایڈ کرنا چاہیں، کچھ فائنل اپنا کوئی پیغام چھوڑنا چاہیں میری کہانی کے لیے؟ میری کہانی اتفاق یہ ہے کہ آج کل پاکستان جن المیوں سے گزر رہا ہے ان کی تعداد جو ہے وہ میری انگلیاں کم ہے اور گنانے چلوں تو ان المیوں کے اوپر سب سے اہم چیز جو ہے کہ انسان بن جائے، انسان کے طور سے دوسرے انسان کو ٹریٹ کرے. اور پاکستان جو ہے وہ زمین ہے جہاں جو سب کی ماں ہے، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رحمت للعالمین ہے، تو اسی طرح سے اگر ہم اسی چیز کو اپنائیں اور انسان بن کے دوسرے لوگوں کو بھی جینے کا حق دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بدترین حرام ترین چیز کو بھی رزق دیتا ہے اور افضل ترین اس کے ماننے والوں کو بھی رزق دیتا ہے. تو ہم اس میں رہتے ہوئے اپنے قوانین کو اپنی چیزوں کو سامنے رکھیں اور دوسرے کو جینے کا حق دیں، تو اس سے معاشرے میں بہتری آتی ہے. نفرتیں بڑھانے سے معاشرے کی برکت ختم ہوتی ہے، پھر قتل و غارت گری بڑھتی ہے اور پھر بم بلاسٹ اور سب چیزیں بڑھتی ہیں، اور آخر میں پھر معاشرہ جو ہے وہ صرف یہی دیکھتا رہتا ہے جو ہم آج کل افغانستان میں دیکھ رہے ہیں، لیبیا میں دیکھ رہے ہیں، سیریا میں دیکھ رہے ہیں، تباہیاں دنیا میں دیکھ رہے ہیں. ان تباہیوں کو دور کرنے کا طریقہ صرف اور صرف ایک ہے، محبت کا سبق دو. اور وہ محبت کا سبق آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین طریقے سے دیا ہوا ہے. انہوں نے کسی اس عورت کو کبھی دہشت گردی میں نہیں مارا جس نے کچرا پھینکا، انہوں نے کبھی اس شخص کو نہیں مارا جس نے ان کے پیارے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، اس کو کہا کہ میری نظروں سے دور رہا کرو کیونکہ مجھے چچا یاد ہے. انہوں نے ایسی بہت ساری مثالیں قائم کریں گی جس میں سب سے بڑی چیز جو تھی وہ انسانیت کا فروغ تھا. اور آج دنیا بھر میں مذہب جو پھیلا ہے وہ صرف اسی وجہ سے پھیلا ہے کہ جتنے پیارے تم انسان بنو گے، جتنے پیارے مسلمان بنو گے، اتنے ہی پیارا اسلام کی فروغ ہوگا. اور وہ لوگ جو اللہ اکبر کا نعرہ لے کے گلا کاٹ رہے ان میں اور تم میں فرق واضح ہوگا کہ اللہ اکبر کہنے سے تم اللہ کو عظیم نہیں مانتے، بلکہ اللہ کے بننے سے تم اللہ کو عظیم مانتے اور اس کی عظیم مخلوق بنتے. سر بہت شکریہ، بہت اچھا پیغام دیا آپ نے جاتے جاتے، اور ہم لوگ انشاءاللہ ان فیوچر بھی آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور آپ سے جو ہے وہ مختلف ٹاپکس پر بھی گفتگو کرنا چاہیں گے. ضرور ضرور. یہ تو بہت ہمارا مختصر باتیں بہت ساری ہیں، شعبے بہت سارے ہیں اور ضرورتیں بہت ساری ہیں. جس جگہ پہ جس چیز پہ جہاں میری ہوگی میں اس میں ضرور آپ کی مدد کر سکتا ہوں اور ساتھ دے سکتا ہوں، آپ سے بھی سیکھ سکتا ہوں اور حاضر ہوں میں آپ کے لیے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. یقیناً آپ کی کہانی سے بھی اور آپ کی باتوں سے بہت سارے لوگ سیکھیں گے اور ہوپ فلی ہمارا آڈینس جو ہے وہ آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل پیرا بھی ہوگا. تو ایک بار پھر سے بہت بہت شکریہ شاہد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ. السلام علیکم. اللہ حافظ. السلام. جی جناب، تو آپ نے کہانی دیکھی شاہد خان صاحب کی. آپ ہمارے ساتھ لائیو تھے لنڈن سٹی یو کے سے، اور شاہد صاحب ایک جرنلسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بزنس مین بھی ہیں. انہوں نے اپنی زندگی کے بہت سارے تجربات ہم سے شیئر کیے. آپ بھی ان کے بارے میں مزید جان سکتے ہیں. سارے لنکس ان کے سوشل میڈیا پروفائلز کے ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دیے ہیں. اور اگر آپ کے پاس مزید ایسی سٹوریز ہوں، آپ ہمیں سجیسٹ کرنا چاہیں تو آپ ہمیں فیس بک پر ان باکس کر سکتے ہیں. ہمارا فیس بک کا لنک ہے www.facebook.com/میری کہانی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں میری کہانی .org پر بھی دیکھ سکتے ہیں. بہت ساری اور بھی سٹوریز ہیں، وہاں پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپنا فیڈ بیک بھی چھوڑ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویک کسی اور گیسٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک مجھے یعنی فہد یونس کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.